دیکھا, لاش کو ڈھکا کیونکہ حالت بہت غیر ہو چکی تھی. یونیورسٹی کی انتظامیہ نے لڑکی کی والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ مناہل کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ماں نے فوراً باپ کو فون کیا اور باپ چیختا پکارتا, ماں چیختی پکارتی روتی دھوتی یونیورسٹی پہنچی. یونیورسٹی آئی, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بھی مجھے بتایا اور والدین نے بھی بتایا کہ وہاں پر اس ڈیتھ کے بعد ہوا کیا. پولیس اور یونیورسٹی مینجمنٹ یہ دونوں آپس میں مل گئے. انہوں نے والدین کے اوپر یہ پریشر ڈالا کہ آپ ایک ورقے کے اوپر ہمیں سائن کر دیں, پھر آپ کو آپ کی بیٹی کی لاش ہم سپرد کر دیں گے. باپ نے پوچھا وہ کون سا ورقہ ہے؟ آگے بیٹی کی لاش پڑی نظر آ رہی تھی زمین پر. یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس نے کہا کہ اس ورقے کے اوپر آپ ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے. باپ نے آنکھیں بڑی بڑی کھولی اور پولیس کو دیکھنے لگا جس کو وہ اپنا محافظ سمجھ رہا تھا. دوسری جانب یونیورسٹی مینجمنٹ کو دیکھا جو تعلیم بانٹ رہی ہیں, جو درس دیتے ہیں, کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. باپ نے کہا کہ میں سائن نہیں کروں گا. میں کیوں سائن کروں؟ میری بچی کو مار دیا, آپ لوگ مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں. اور یہ بحث مباحثہ ان کا آپس میں چلتا رہا. باپ نے جب کہا کہ میں سائن نہیں کروں گا تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے, اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے تھوڑا سٹینڈ لیا اور وہ اس باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایک تو ناجائز مارا ہے اور اوپر سے سائن کرواتے ہیں. انہوں نے ایک احتجاج سٹارٹ کر دیا, پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا. اب یونیورسٹی مینجمنٹ اور پولیس جو کہ پریشر ڈال رہی تھی والدین کے اوپر, وہ تھوڑی سی سوچ میں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کی پاور چیک کیجئے. جب سوشل میڈیا پر یہ تماشا جو بنا ہوا تھا رپورٹ ہوا تو پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیڈ باڈی دیتے ہیں. اللہ اکبر. بچی کو قتل کرو پھر قانونی کارروائی نہ کرو, اگر کرو گے تو لاش نہیں دیں گے, پھر احتجاج کرو تو بچی کی لاش ملے گی. کیا قانون ہے, جنگل کا قانون ہے. بچی کی ڈیڈ باڈی کو والدین کے حوالے کیا گیا اس پروٹیسٹ کے بعد, اور پروٹیسٹ کے بعد ایک FIR بھی لانچ کی گئی جس میں ڈرائیور کو مینشن کیا گیا, نامزد کیا گیا. اسٹوڈنٹس یہ بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ڈرائیور کو موقع سے فرار کروایا. اگلے دن پولیس نے اپنی ریڈز کا آغاز کیا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. ذرا دھیان سے سنیے گا, میڈیا, سوشل میڈیا کی پاور, اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ, ڈیڈ باڈی کی حوالگی سیم ڈے پہ ہو گئی. لائسنس اس ڈرائیور کے پاس موجود تھا جس کو CTO ملتان سردار موارن خان کی جانب سے کینسل کیا گیا ہے. یہ وقوع تھا سارے کا سارا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. اب میری ذاتی رائے شروع ہونے لگی ہے اس کے اوپر. مجھے اس بات کے جواب دیجئے, وہ شٹل بس ہے, وہ لاہور کی سپیڈو بس ہے, وہ بہت بڑا ٹرک ہے, کسی گاڑی کو, کسی بس ڈرائیور کو, کسی سپیڈو کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نیچے شریف شہریوں کا کیما بنا دے. لوگ کہتے ہیں یہ حادثہ ہے, میں کہتی ہوں یہ قتل ہے. آپ نہیں سمجھتے؟ پسٹل لیتے ہیں, فائر کرتے ہیں, بندہ مارتے ہیں, قتل کر دیا. چھرا لیا, گلا کاٹا, بندہ پھینکا, قتل کر دیا. زہر کھلایا, قتل کر دیا. تیزاب پلایا, قتل کر دیا. بس چڑھائی, قتل کر دیا. بات تو ایک ہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈرائیور کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ یونیورسٹی کے اندر ایسی کون سی سپیڈیں لگا رہا تھا کہ اس کو نظر ہی نہیں آئی لڑکی سامنے کھڑی اور نیچے دے دیا دن دہاڑے روشنی کے ٹائم پہ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی رات گئے کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, جی بریک فیل ہو گئی تھی, جی لائٹ نہیں چل رہی تھی, جی رش بہت تھا, سپیڈ بہت تھی. دن دہاڑے کیا کام کر دیا. تو میں یہ کہوں گی کہ اس پر لگنی چاہیے 302. آپ کو یاد ہوگا سپیڈو بس لاہور میں ایک بچے کو کچلتی ہوئی آگے چلے گئی تھی, کیا ہے جی بریک نہیں لگی تھی. اسی طرح کا سیم واقعہ مناوا میں آ گیا تھا, بچے کو نیچے دے دیا تھا. ایک سائڈ پہ فٹ پاتھ پہ فیملی کھڑی ہوئی ہے, ان کی بازو توڑ دی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ تمام لوگ جو بسز گاڑیوں کے نیچے دے کے لوگوں کو کچل دیتے ہیں ان پر 302 لگا کے ان کو عمر قید ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ لوگوں کے بچوں کو کیسے مار رہے ہیں. 1 کو 2 کو 3 کو سزا ملے گی, چوتھے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ کام نہیں کرنا, ہوش میں گاڑی چلانی ہے. میجورٹی تو شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں, چرس کے سگریٹ پی کے گاڑی چلاتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتی ہے. 3 دن ڈرائیور نے 24 آور ایز اے ڈرائیور گاڑی کو ڈرائیو کیا ہوتا ہے, چوتھے دن بھی مالک کہہ رہا ہوتا ہے چلو اسی تنخواہ میں سے ایک اور کام نکلوا لو, تو پھر اس نے بندے ہی نیچے دینے ہیں نا, پھر اس نے کیا کرنا ہے. تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں گے کہ اس قتل کا ذمہ دار یونیورسٹی انتظامیہ ہے, ٹرانسپورٹ ہیڈ ہے, یہ ڈرائیور ہے, یا یہ تینوں ہیں, یا آپ مجھے بتائیں گے. تھینک یو.